اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی یا جدی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر، مرشد، ہادی شیخ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں، بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داسا فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سننے والا کہیں جاتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ بولنے والا کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بولنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے ہو، وعلیکم السلام، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز جاری و ساری ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے اس کتاب کو اس کا نصف حصہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج سے یہ کتاب کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے فضل و کرم سے رفلی اسپیکنگ 50% آف دا بک پڑھی جا چکی ہے اور 50% آف دا بک رہ گئی ہے۔ ایک دو ڈسکلیمرز ہم آغاز میں دے دیں۔ ڈسکلیمر نمبر 1، we all are very humble readers of this text. Disclaimer number 2، آگے کتاب شاید تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جائے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو کنوے کر سکوں گا، لیکن ہم مل جل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اس ٹیکسٹ کو، جو ریمائنڈر آف دا ٹیکسٹ رہ گیا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کتاب کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اگر ہم نے 50% آف دا بک ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں ختم کی ہے تو اب آگے ایسے بھی شاید پیراگرافس آئیں گے یا ایسے پیجز آئیں گے کہ ہم ایک پیرا ہی ایک دن میں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اب یہ کتاب آگے کتنا چلتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ کتاب آگے انشاءاللہ چلے گی۔ تو بہرحال یہ کتاب ہم نے اللہ کے فضل اور کرم سے ہاف جو ہے رفلی سپیکنگ اس کتاب کے جو دو بڑے حصے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور آگے سے دو اس سے بھی جو بڑے حصے ہیں
ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم کل کی ریڈنگ کا ایک کوئک ریکیپ کر لیں تو ہم نے کل حضرت خواجہ مظفر حمدان رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تھا۔ خواجہ مظفر حمدان نے ہمیں کریکٹ میننگ آف فنا سمجھایا تھا۔ داتا صاحب نے بھی فردر کامنٹری کی تھی۔ فنا اور بقا کس کو کہتے ہیں تصوف میں، یہ تھیم جو ہے ایک آدھ دن پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، تو کل بھی داتا صاحب نے ہمیں فردر اس کے اوپر اس پہ ہمیں سکھایا تھا کہ فنا کی کریکٹ کامنٹری کیا ہونی چاہیے، کریکٹ انٹرپریٹیشن کیا ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ خواجہ مظفر داتا صاحب کے کیونکہ ٹیچرز میں سے تھے، تو داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور داتا صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ ٹیچر کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میں تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی محفل ہو، سما ہو، قوالی ہو، تو اس سے میں ریفریش فیل کروں گا۔ تو خواجہ مظفر نے ان کے لیے قوالوں کا بندوبست کیا اور ان کے لیے لوگوں کا بندوبست کیا، صاحبان ذوق جو کہ ذوق والے لوگ تھے، ان کی جماعت بھی ایک آ گئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کیونکہ میں نوجوان تھا، میرے پر بڑی اسٹرانگ کیفیت ہوتی تھی، اور نوجوانی کے اندر کیفیات بڑی تگڑی ہوتی ہیں۔ نوجوانی میں کیفیات اس لیے تگڑی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی اوپر والے مقام پہ ہوتا ہے، وہ اس لیے تگڑی ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ تو دادا صاحب وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ میرے اندر بچپن کی وہ ہنٹ آف جمپینیس، اور میں بڑا مست ہو گیا، اور جب وہ قوالی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیسا لگا؟ میں نے کہا بڑا مزہ آیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹے ایک وقت وہ آئے گا جب قوال کی آواز اور کوے کی آواز تمہیں برابر لگے گی۔ تو داتا صاحب نے اس کی پھر فردر کلیریفیکیشن اور انٹرپریٹیشن ہمیں بتائی۔ وہ کیا تھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی بات ہے، کسی سنگر کی آواز کی یا کوے کی بات نہیں ہے۔ بندہ جب کنیکٹڈ ہوتا ہے رب تعالیٰ سے، پھر چاہے کوا کائیں کائیں کر رہا ہو یا کوئی سنگر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو، دونوں برابر ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے کنیکشن میں ہوتا ہے، اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ڈسٹنگوش کرے یا توجہ ہی کرے کہ کوئی سنگر گا رہا ہے یا کوا کائیں کائیں کر رہا ہے۔ تو دادا صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ مشاہدے کا تعاقب کرو، رب تعالیٰ کا تعاقب کرو، رب تعالیٰ سے میٹنگ کا تعاقب کرو۔ یہ تو کیٹلسٹس ہیں، مطلب سما کو کبھی بھی آبجیکٹیو نہ سمجھنا کہ سما کی محفل میں اگر تمہیں کوئی مزہ آ رہا ہے تو وہ کوئی اینڈ ان اٹس اون سیلف نہیں ہے، بلکہ مینس ٹو این اینڈ، اور وہ مینس ٹو این اینڈ بھی بڑا اپروکسیمیٹ ہے، کوئی بڑا فائنل نہیں ہے، کوئی بڑا خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جانا ہے ہم نے۔ تو بعض لوگ قوالیوں کی محفل کر کے یا میلاد کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں گاڈ سے یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ہو گیا، تو دادا صاحب ایک ہنٹ آف ڈسڈین ہے وہاں پہ، ایک ہنٹ آف کرٹیسزم ہے کہ مشاہدہ ایک اور چیز کا نام ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ ریچول سے باہر بھی نکلیں۔ تو کل یہ کانورزیشن ہوئی تھی۔ پھر ہم نے بڑا خوبصورت چیپٹر تھا، اس چیپٹر کے اندر داتا صاحب نے اپنے دور کے کنٹمپرری اولیاء اللہ کا ذکر کیا ایک ایک لائن میں، جن سے داتا صاحب ملے تھے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں بہت سے اولیاء کا ذکر چھوڑ دیتا، لیکن وہ بددیانتی ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے کہ ان کا ذکر اس کتاب میں آتا، لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی حال بیان کروں تو یہ کتاب کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اب میں مڈل وے لے رہا ہوں کہ ہر ولی کا ایک ایک جملہ انٹرو کا میں بتا رہا ہوں، تاکہ ان کا ذکر بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ بھی میری توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی برکت سے مجھ پر بھی کرم ہو۔ تو پھر داتا صاحب نے اپنے دور کے اولیاء عراق، اولیاء شام، اولیاء فارس یعنی کہ پرشیا، اولیاء سینٹرل ایشیا جس میں آذربائیجان، تبرستان، اہل کرمان، پھر اہل خراسان میں افغانستان، ایران اور کچھ پاکستان کا ایریا بھی جو آج موجودہ پاکستان ہے وہ بھی آتا تھا، اس کے اولیاء اللہ، ماوراء النہر جو کہ اگین سینٹرل ایشیا میں ہے، غزنی جو داتا صاحب کی اپنی سٹی ہے، تو ان تمام کے اولیاء اللہ، اور اس میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں ایک آدھ کے علاوہ جن سے داتا صاحب خود ملے ہوئے ہیں۔ تو داتا صاحب نے لکھا ہے، اور داتا صاحب نے اس چیپٹر کے درمیان میں ایک جگہ بڑی پیاری اور بڑی بھاری بھرکم بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خراسان میں یعنی افغانستان، ایران اور پاکستان کی یہ جو بیلٹ ہے، 300 اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے،
اور یہ 300 اولیاء اللہ ایسے تھے، ان میں سے ایک بھی ولی کی کوئی زیارت کر لے تو وہ اتنے بڑے ولی تھے جیسے کہ پوری دنیا کو وہ ہدایت دے سکتے ہیں، اتنی وہ پاورفل تھے اور اتنی وہ نالج اور اسکالرشپ کے درجے پر تھے کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو پوری دنیا کی وہ تبلیغ کر سکتے تھے، ان کے پاس اللہ نے اتنی اسکالرشپ دی تھی۔ تو میں نے 300 ایسے اولیاء اللہ کی زیارت کی، مگر وہ 300 کے 300 ہڈن تھے، مطلب وہ منظر عام پر نہیں آئے یا انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، تو وہ ہڈن ہی رہے، لیکن وہ ایسے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی سامنے آ جاتا تو وہ بہت اس کی شہرت ہوتی، اس کی پاپولیرٹی ہوتی اور لوگ ان کے گیت گاتے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ تو 300 انہوں نے یہ بھی ایک نمبر دیا ہے۔ آج سے کتاب کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے کو شروع کرنے سے پہلے داتا صاحب اس حصے میں 12 صوفی گروپس کا تعارف کروانے لگے۔ ہر صوفی گروپ کسی ولی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو 10 گروپس ہیں وہ حق پر ہیں، جو 2 گروپس ہیں وہ ولی کی بجائے سوڈو صوفیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو ٹوٹل جو گروپس ہیں وہ 12 ہیں، اور یہ 12 داتا صاحب کے دور میں ہیں۔ تو اب تو سوڈوز کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہو گئی ہوگی، اور حق والے شاید شرنک ہو گئے ہوں گے۔ تو 10 گروپس ایسے ہیں جو کہ حق پہ ہیں، اور وہ کسی ایک مسٹیکل کانسیپٹ کو ایمفسائز کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب بنیادی طور پہ اس سیکشن میں اس مسٹیکل کانسیپٹ کو کلیریفائی کریں گے، ایکسپلین کریں گے اور سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی 10 گروپس اور ان کے 10 مسٹیکل کانسیپٹس کی ڈیبیٹس۔ تو یہ چیپٹر کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ 12 گروپس ہیں، 10 حق پر ہیں، ہر 10 میں سے ہر کوئی کسی ولی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ 2 جو ہیں وہ داتا صاحب کے ہاں وہ باطل کے راستے پہ ہیں، وہ سوڈو صوفیز ہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں، یہ 14th چیپٹر ہے، صوفیاء کے فرقوں کا باہمی فرق، یعنی گروپس کا ڈفرنس، انٹرنل ڈفرنس۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابو الحسن نوری کے ذکر میں نے ضمناً بیان کیا تھا کہ صوفیوں کے 12 گروہ ہیں۔ ضمناً از بائی دا وے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو الحسن نوری، یہ پیچھے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مسٹیکل پروفائل گزری ہے، تو داتا صاحب کہتے ہیں ابو الحسن نوری کا جب میں ذکر کر رہا تھا تو میں نے بائی دا وے تب بتایا تھا کہ صوفیوں کے 12 گروپس ہیں، اور وہ پیچھے بھی 12 گروپس انہوں نے نمبر کیے تھے۔ 2 گروہ ان میں سے مردود اور 10 گروہ مقبول ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں 2 جو ہیں انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ مردود ہیں، وہ رد کیے جا چکے ہیں، رد ہو گئے ہیں، اور 10 گروہ مقبول ہیں، 10 گروپس اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹڈ ہیں، یعنی وہ 10 گروپس صحیح ہیں، حق پہ ہیں۔ وہ ان 10 گروہوں میں سے ہر ایک گروہ کا عمل اور طریقہ مجاہدات میں اچھا ہے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 10 گروپس ہیں یہ سارے کے سارے، ان کی جو طریقہ ہے، ان کا جو عمل ہے مجاہدات میں، یعنی صوفی رجیمز میں، اسٹرگل جو اسپرچول رجیم ہے، اسپرچول رجیم میں ہر کسی کا طریقہ اچھا ہے 10 گروپس میں جو ہے، اور ان کے آداب مشاہدات میں بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ مشاہدات یعنی جب بندہ گاڈ کے ساتھ کنیکشن میں جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 گروپس میں جو لوگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو مجاہدوں کا بھی ایٹیکٹ آتا ہے اور مشاہدے کا بھی ادب کرنا ان کو آتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ مشاہدے میں بھی باادب ہوتے ہیں اور مجاہدے میں بھی بہت اچھے ہیں۔ اگرچہ یہ گروہ مجاہدات، معاملات اور ریاضات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن شریعت اور توحید کے اصول اور فروع میں سب موافق ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان 10 گروپس کو دیکھا جائے، ان کی اسپرچول رجیمز ڈفرنٹ ہوں گی، ان کے اسپرچول میٹرز اور اسپرچول ریاضات
وہ ڈفرنٹ ہوں گے، لیکن شریعت اور توحید میں یہ اگری کر رہے ہوں گے. یعنی ان پرنسپل توحید اور شریعت پر ان 10 گروپس کا اگریمنٹ ہے، مگر ان کے ویز ڈفرنٹ ہیں. یعنی اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اپنے اپنے وے سے، جو کہ الاؤڈ ہے، لیکن ان پرنسپل شریعت اور توحید کے اصول اور فروع، شریعت کا پرنسپل اور شریعت کی برانچز، دونوں میں یہ 10 کے 10 گروپ اگری کرتے ہیں، کنسنسس رکھتے ہیں. تو داسا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سوائے توحید خالص کے علماء کا باہمی اختلاف رحمت ہے. یعنی توحید پر کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہونا چاہیے. توحید کے علاوہ علماء جو ڈس ایگری کرتے ہیں، اصل میں وہ ڈس ایگری پرفیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ راستہ کون سا ہے. تو بایزید بسطامی نے کہا کہ توحید کے علاوہ علماء جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ اختلاف رائے در حقیقت باعث رحمت ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پرفیکشن کی طرف کوشش کر رہا ہوتا ہے جانے کی. تو داسب کہتے ہیں اسی حکم کے مطابق ایک حدیث بھی مشہور ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیئنگ بھی ہے کہ علماء میں اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے. جو بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں، اسے ملتے جلتے الفاظ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وارد ہوئی ہے. غرض یہ کہ ان شارٹ تصوف کی حقیقت حقیقی، مجازی اور رسمی طور پر ان مختلف مشائخ کے حالات میں کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان شارٹ یہ جو 10 گروپس ہیں، ان 10 کے 10 گروپس میں کے پاس تصوف کی ریالٹی بھی ہے، تصوف کے ریچولز بھی، جو صحیح والے ریچولز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں. ان کے پاس تصوف کے رسوم بھی ہیں اور تصوف کے میننگز بھی ہیں. یعنی رسمیں بھی ہیں، اچھی کریکٹ رسمیں، ریچولز، اور میننگز بھی ہیں ان 10 گروپس کے پاس. داسا فرماتے ہیں میں اختصار اور اعجاز کے طور پر ان مشائخ کے کلام کو تصوف کے بیان میں تقسیم کر دیتا ہوں. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا کر رہے ہیں، یہ چیپٹر کا اصل میں پریمبل ہے نا ابھی، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اب بریوٹی کے ساتھ، اختصار اور اعجاز دونوں بریوٹی کے میننگز میں ہے، میں ان صوفی ماسٹرز کے ٹیکسٹ کو بریوٹی کے ساتھ ابواب میں تقسیم کر رہا ہوں، سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، اور اہل مذہب ہر ایک کے لیے عزت کا مقام متعین کرتا ہوں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے صوفی پاتھس ہیں، میں ہر کسی کو عزت کا مقام متعین کرتا ہوں، یعنی کہ میں اسے آنر کرتا ہوں، میں اسے ان کو اکنالج کرتا ہوں، افرم کرتا ہوں. اور یہ میں لکھ رہا ہوں اسی لیے ان کو، تو میں افرم کر رہا ہوں ان کو. اہل مذہب ہر ایک کے لیے عزت کا مقام متعین کرتا ہوں تاکہ طالب حقیقی کو اس کا علم حاصل ہو جائے. اب جو سیکر ہے اس کو نالج مل جائے، علماء کے لیے ہتھیار ہو جائے. جو اسکالرز ہوں گے جب وہ یہ پڑھیں گے سیکشن، ان کے لیے یہ ایک ویپن ہوگا. سیکرز کے لیے نالج، اسکالرز کے لیے ویپن. مریدوں کے لیے یہ باب نیکی اور عاشقان الہی کے لیے کامیابی، اور عقل مندوں اور صاحب مروت لوگوں کے لیے تنبیہ، اور خود میرے لیے 2 جہاں کا ثواب ہوگا، اور توفیق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں یہ چیپٹر، کہ میں چیپٹر اس لیے لکھ رہا ہوں، پہلا کام میں یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام اولیاء اللہ کو میں افرم کر رہا ہوں، اکنالج کر رہا ہوں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے. دوسرا کام میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بگنرز کو نالج ملے، اسکالرز کے لیے ویپن ہو، ایک پریسیڈنٹ ہو. لوگ کہیں اولیاء اللہ کی ڈسکشنز کدھر ہیں، تو یہ کشف المحجوب ایک ریفرنس بک کے طور پہ ان کے پاس ہو، وہ بتائیں کہ یہ ہے. مریدوں کے لیے نیکی ہو، جو اللہ کے راستے پر کا ارادہ کر رہے ہیں،
ان کو یہ پڑھ کر پائٹی ملے گی، جو اللہ کے عاشق ہیں ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ عاشقوں کو بھی تو ایک ٹیکسٹ چاہیے نا فردر آگے جانے کے لیے، تو ان کو ان کا مائل سٹون ملے گا۔ اور عقل مندوں اور صاحب مروت لوگوں کے لیے، عقل مند وہ جو کہ خود صوفی تو نہیں ہے لیکن وہ عقل ان معنوں میں رکھتے ہیں کہ ایک ریالٹی مسٹیکل ایگزسٹ کرتی ہے جس پہ چلنا چاہیے، تو ان کے لیے تنبیہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ بات ہے، اس پہ چلنا ہے، تنبیہ۔ اور خود میرے لیے کیا ہوگا، 2 جہاں کا ثواب اللہ مجھے دے گا کہ میں نے ان اولیاء اللہ کے ڈسکشنز کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور پھر دا صاحب ہمیشہ کی طرح فرماتے ہیں توفیق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ جو کچھ لکھا، جو کچھ بول رہا ہوں، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اب یہ پہلا فرقہ یا پہلا گروپ تصوف کا آج داتا صاحب بیان کریں گے۔ اس فرقے کا نام ہے فرقہ محاسبیہ یا محاسبیہ، فرقہ محاسبیہ اور ان کے متعلقہ امور۔ محاسبی فرقے کے لوگ حضرت ابو عبداللہ حارث بن الاسد محاسبی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ آپ تمام اہل زمانہ کے اتفاق سے مقبول اور مقتول نفس بزرگ تھے، علم اصول اور فروع اور حقائق کے عالم بے بدل تھے۔ تاسا فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرقہ محاسبی ہے یہ حضرت حارث محاسبی سے لنکڈ ہے۔ حضرت حارث محاسبی کا پین سکیچ پیچھے داتا صاحب دے چکے ہیں، بڑا زبردست قسم کا تھا، وہ خوبصورت تھا۔ ابھی کے لیے اگر ہم ایک اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں تو حارث محاسبی جنید بغدادی کے ٹیچرز میں سے ہیں، جنید بغدادی کے ٹیچرز میں سے ہیں۔ اور یہ اپنے نام کے ساتھ محاسبی کیوں لکھتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنا محاسبہ کرتے تھے نفس کا، اور ان کی تلقین کیا تھی کہ بندہ ہر وقت اپنے عیوب کا، اپنی نیگیٹیوٹی کا مطالعہ کرے اور محاسبہ کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے ہر وقت۔ تو اس سے یہ محاسبی ہوئے، اور اس سے محاسبیہ کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے، احتساب کرنے والے اپنے نفس کا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام اہل زمانہ کا اس پر کنسنسس ہے کہ آپ مقبول بزرگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹڈ ہیں، اور مقتول نفس بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو قتل کر دیا تھا، ان کا نفس قتل ہو چکا ہے، انائلیٹ ہو چکا ہے، یعنی ان کی وہ ورڈ کے لیول پر ان کی پرفیکشن کا اشارہ کر رہے ہیں داتا صاحب۔ علم اصول اور فروع میں یعنی نالج آف دا پرنسپل اور نالج آف دا برانچز، داتا صاحب کے ہاں علم الاصول نالج آف مسٹسزم ہے، اور فروع نالج آف دا برانچز یعنی کہ شریعت کا علم ہے۔ تو طریقت اور شریعت دونوں کے علم اور حقائق کے عالم بے بدل تھے، یعنی آپ کی طرح کا آپ بے مثال تھے، انپریسیڈنٹڈ، کوئی عالم آپ کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، طریقت میں بھی شریعت میں بھی۔ آپ کا کلام ظاہری اور باطنی عمل کی صحت کے ساتھ ساتھ خالص توحید سے متعلق تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مین فوکس تھا وہ توحید تھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یونٹی اینڈ وننس آف اللہ تعالی۔ آپ کا کلام ظاہری اور باطنی عمل کی صحت کے ساتھ ساتھ خالص توحید سے متعلق تھا، اور طریقت میں آپ کی نادر بات یہ ہے کہ وہ رضا کو طریقت کے مقامات میں سے کوئی مقام شمار نہیں کرتے تھے، اور آپ کے بعد اس قول کو اہل خراسان نے لے لیا اور اسی پر عمل پیرا رہے۔ کچھ صوفیان کرام کہتے ہیں رضا من جملہ مقامات کے ہے اور یہ توکل کی انتہا ہے، اور آج تک یہ اختلاف ان دو گروہوں میں چلا آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس قول کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان مذاہب کے بیان میں مناسب ہے کہ پہلے ہم رضا کی حقیقت بیان کریں، رضا کی اقسام لکھیں، اور پھر حال اور مقام کی حقیقت اور ان کے فرق کو بیان کریں۔ اب یہ میں نے جان کے توڑا نہیں ہے، اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں دا صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزرگ جو ہیں
وہ توحیدی تھے. اور مسٹیکل پاتھ پہ جو مسٹیکل کانسیپٹ جس کو وہ ایمفسائز بہت کر رہے ہیں وہ ہے رضا. رضا ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ راضی برضا رہنا, اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ کر لینا, رضا. تو پہلی ڈبیٹ تو یہ ہے کہ وہ رضا کے اوپر بہت ایمفسائز کر رہے تھے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رضا ہوتی کیا ہے, رضا کی کائنڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر حضرت حارث محاسبی یہ کہتے تھے کہ رضا صوفی سٹیشن نہیں ہے, صوفی سٹیشن نہیں ہے یہ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رضا صوفی سٹیشن ہے. تو ایک ڈبیٹ اگلی نکل آئی. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ صوفی سٹیشن کیا ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رضا صوفی سٹیشن نہیں ہے. حارث محاسبی نے یہ کہا رضا از ناٹ اے صوفی سٹیشن, رضا از اے مسٹیکل اسٹیٹ, یہ ایک صوفی اسٹیٹ ہے. تو دا صاحب نے کہا اس ڈبیٹ کو سمجھنے سے پہلے رضا کے مطلب سیکھیں گے, پھر صوفی اسٹیشن اور صوفی اسٹیٹ یعنی مقام اور حال میں فرق کریں گے, پھر پوری ڈبیٹ سمجھ آئے گی. اور وہ میں بتانے لگا ہوں. یہ انہوں نے Are we all on the same page? تو کچھ اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ رضا جو ہے من جملہ یعنی ایبسولوٹلی وہ صوفی سٹیشن ہے اور توکل اس کی انتہا ہے. کچھ اولیاء اللہ نے یہ کہا ہے. حارث محاسبی نے کہا ہے کہ یہ صوفی سٹیشن نہیں ہے, یہ ایک ہارٹ کی سٹیٹ ہے, یہ مسٹیکل سٹیٹ ہے. تو اولیاء اللہ میں اختلاف ہے کہ رضا ہارٹ کی سٹیٹ ہے یا رضا کوئی صوفی سٹیشن ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اس ڈبیٹ سے پہلے یہ سیکھو کہ صوفی سٹیشن اور ہارٹ کی سٹیٹ میں فرق کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ سیکھو کہ رضا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دادا صاحب نے یہ پورا, یہ میں نے تو اپنے لفظوں میں ڈس جوائنٹڈ سا بتایا, دادا صاحب نے بڑا بیوٹیفلی یہ کہا ہے یہ بات کہ پہلے ہم رضا کی حقیقت بیان کریں گے, رضا کی اقسام لکھیں گے, پھر حال اور مقام کی حقیقت اور ان کے فرق کو بیان کریں گے. حال اسپرچول اسٹیٹ, مقام اسپرچول اسٹیشن, صوفی اسٹیشن. اچھا, اب وہ پہلی بات اب دادا صاحب شروع کر رہے ہیں, رضا کی حقیقت. اچھا, اس سے پہلے میں تو اس قابل نہیں ہوں, لیکن جو چیز ہمیں سٹارٹ میں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے, اللہ ہے, ہم بندے ہیں. بندے کا تو کام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو, کیونکہ بندہ کریٹڈ ہے, وہ کریٹر ہے. اب اللہ گاڈ ہو کے ہم سے کیوں راضی ہو؟ ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ ہے اس کے اوپر؟ یا اللہ گاڈ ہو کر جو ہم سے راضی ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے؟ یعنی ایک ڈبیٹ ہے نا, بندے کے دل میں آ سکتا ہے یار میں تو کریٹڈ ہوں, تو کیا گاڈ ہیومن سے راضی ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے اس کو گاڈ ہو کے. میرا تو بنتا ہے اس سے راضی ہونا, میں تو خادم غلام بندہ ہوں. تو داتا صاحب کے ہاں داتا صاحب اس پر ایمفسائز کریں گے کہ اللہ بھی بندوں سے راضی ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ ہے لیکن وہ راضی ہوتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے اور ان کی شفقت ہے, ان کی رحمت ہے. اور بندے کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ اللہ سے راضی ہو, یہ تو اس کی آٹو پہ, اس کی اصلی جینون کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا ہی چاہیے. تو یہاں سے کانورزیشن اب دادا صاحب شروع کر رہے ہیں, کیونکہ داتا صاحب کے دور میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گاڈ کا کیا کام کہ وہ بندوں سے راضی ہو, کیونکہ وہ تو گاڈ ہے اور اس کی جو میجسٹی, اس کی جو پاور ہے وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک درجے پہ ایسا ہی ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی ولی کی, اس کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کو کسی کی جب ضرورت نہیں ہے تو کسی سے راضی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن داتا صاحب نے سٹارٹ میں اس ڈبیٹ کو نپ ان دا بڈ کرنا ہے کہ نہیں, وہ مالک ہے لیکن وہ بندوں سے راضی ہوتا ہے اپنی شفقت کے تحت, اپنی رحمت کے تحت. وہی بالکل بے شک وہی دادا صاحب وہی آرگومنٹس لے کے آئیں گے. دادا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی قرآن کے اندر اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے آپ نے ایگزیکٹلی وہی آیت بتائی ہے, تو میرے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو اللہ بندوں سے راضی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی خاص گروپ سے راضی ہوا ہے تو وہ بعد میں بھی اس گروپ جیسے گروپ سے راضی ہو سکتا ہے. یہ ہے نا کنکلوژن تو اصل میں.
جی بالکل، بے شک بے شک. تو داتا مطلب بات کرنے کی یہ ہے کہ داتا صاحب کے دور میں ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور داتا صاحب نے سٹل انداز میں شروع ہی وہاں سے کیا ہے کہ یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے کہ گاڈ بندوں سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اسی طرح آگے ایک ڈیبیٹ آئے گی، کیا گاڈ بندوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بندے کا تو کام ہے اس سے کرے گی، بھی ایک ڈیبیٹ آئے گی، داتا صاحب اس کو بھی ریزالو کریں گے. تو داتا صاحب کہتے ہیں رضا کی حقیقت، یہ پہلی کانورزیشن. جاننا چاہیے کہ کتاب اور سنت رضا کے اس بات پر ناطق ہیں. ناطق کہتے ہیں بول رہے ہیں. اس بات کا مطلب ہے افرمیشن، کہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک کی سنت افرم کر رہی ہے کہ رضا کا ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے. چنانچہ ارشاد الہی ہے صحابہ کے بارے میں، جیسے ابھی آپا نے بھی کہا، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. گاڈ بندوں سے راضی ہوا، بندے گاڈ سے راضی ہوئے. قرآن کی آیت ہے. نیز فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. بیعت رضوان کا واقعہ. اور کیا کہا اللہ نے؟ یہ بھی روایات میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا. نبی پاک آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ بھی تھا، اللہ کا ہاتھ تھا. جو بھی اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے کہا ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو داتا صاحب دو آیات لے کے آئے. اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا. ایمان کا ذائقہ کس نے چکھا؟ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا. تو داتا صاحب دو آیات لے کے آئے ہیں کہ رب بندوں سے راضی ہوتے ہیں، اور ایک حدیث کی ہوتی ہے، اول خداوند تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا تعالیٰ سے راضی ہونا. اب دو قسمیں کلیریفائی کر دیں داتا صاحب نے. رضائے الہی کی حقیقت بندے کے لیے ثواب اور نعمت اور کرامت عطا کرنے کا ارادہ ہے، اور رضائے بندہ کی حقیقت خدا تعالیٰ کے فرمان پر ثابت قدم ہونا اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے سرے تسلیم خم کر دینا ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں رضا کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ بندوں سے راضی ہوتے ہیں، دوسرا بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں. جو پہلی قسم ہے اس کی ریالٹی کیا ہے؟ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے ارادہ فرماتے ہیں، کس چیز کا ارادہ؟ میں اس کو ثواب دوں گا، میں اس کو کرامت دوں گا، میں اس کو ولایت دوں گا. یہ اللہ کے جو ارادے ہیں یہ در حقیقت اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. تو اللہ کا بندے کے حق میں کسی قسم کے ریوارڈ کا ارادہ در حقیقت اللہ کا بندے کے معاملے میں راضی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایلیویٹ کر دیں، جو سب سے بڑی ایلیویشن ہے وہ آقا سرکار دو عالم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو منصب کرامت، منصب نبوت عطا کیا، تو وہ ان سے اللہ راضی ہیں. پھر اپنے درجے میں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ جب کسی کو ایلیویٹ کرتے ہیں، ایلیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ یا ثواب دیتے ہیں یا نعمت دیتے ہیں، اور یہ نعمت جو ہے یہ دنیاوی نعمت نہیں ہے، یہاں پہ اسپریچول نعمت ہے، کرامت. تو یہ اللہ کا ارادہ رضا ہے. اور بندے کی رضا کی حقیقت کیا ہے کہ بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا کام ہے اللہ کے حکم پر اسٹیڈ فاسٹ ہونا، ثابت قدم، اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، سارا ہمیشہ نیچے ہی ہو. اچھا، اب داتا صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. یاد رہے
رضائے الہی رضائے بندہ پر مقدم ہے. جو اللہ کی رضا ہے وہ سپیریئر ہے بندے کا اللہ سے راضی ہونا. جو اللہ بندے سے راضی ہو رہے ہیں وہ سپیریئر بات ہے. بندہ جو اللہ سے راضی ہو رہا ہے یہ انفیریئر بات ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں. کبھی دل میں یہ خیال نہ ہے کہ کیونکہ مجھے اللہ نے یہ ٹیسٹ دیا تھا, میں ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو میں نے جو اللہ کی طرف رضا دکھائی ہے یہ نعوذ باللہ سپیریئر ہے. نہیں, اللہ جو آپ سے راضی ہے وہی سپیریئر ہے. وہ رضا کا کمپوننٹ سپیریئر ہے. پس رضائے الہی رضائے بندہ پر مقدم ہے, وہ سپیریئر ہے اور وہ اس کا ایک اپنا ویٹ ہے. اور اگلی بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جب تک توفیق الہی نہ ہو بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر ہی نہیں سکتا اور نہ اس کے حکم پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. اللہ کی رضا کیوں سپیریئر ہے؟ کیونکہ اللہ جب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو پاور دیتا ہے کہ میرے حکم پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. تو جو آپ کی رضا ہے اللہ کی طرف, اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہے آپ کی طرف کہ میں اس کو یہ انعام دیتا ہوں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی پہلے اللہ راضی ہوئے آپ سے تو انہوں نے آپ کو یہ پاور دی کہ آپ اللہ کی جانب راضی برضا ہو جائیں. یہ دا صاحب آگے اس کو فردر ایک جگہ پہ کلیریفائی کریں گے جب روح کی بات دا صاحب بتائیں گے کہ اللہ نے روحوں کے اوپر, جن روحوں کے اوپر زیادہ لائٹ پڑی جو اس وقت حالت رضا میں تھی, یعنی جن کو زیادہ اللہ جن سے زیادہ راضی تھا, یہاں آ کر پھر وہ اللہ سے زیادہ راضی ہوئی نا. لیکن پہلے اس کے پیچھے کون تھا؟ اللہ کون سے راضی ہونا. اللہ نے ان کو وہ پاور دی تھی کہ تم یہاں پہ آ کے مجھ سے راضی ہونا. تو پس رضائے الہی رضائے بندہ پر مقدم ہے, کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر ہی نہیں سکتا اور نہ اس کے حکم پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. اس لیے کہ بندے کی رضا رضائے حق تعالی سے وابستہ ہے اور اس کا قیام اس کی ذات سے ہے. یعنی بندہ اگر قائم ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے. بندہ اگر یہاں پہ بڑا صوفی مسٹک بن کے کہہ رہا ہے کہ میں راضی برضا ہوں تو وہ اللہ ہی کی عطا ہے. اللہ پہلے اس کو حالت رضا میں لے کے گیا, تب اس نے رضا کو ایکسپریس کیا. اچھا, اب داتا صاحب نے جب ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اللہ کا بندے سے راضی ہونا سپیریئر بات ہے, اب وہ بندے کو راضی ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ بندے کا کیا کام ہے اللہ کی جانب. اصل میں تو اللہ کا راضی ہونا ہی میٹر کرتا ہے, لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سمجھیں کہ ہم فری ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف کیسے بیہیو کرنا چاہیے. اگر ہم ہائپوتھیٹکلی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم خود کر رہے ہیں کام تو ہمیں بیہیو کیسے کرنا چاہیے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں فل جملہ, ان شارٹ, ایک جملے میں بندے کی رضا یہ ہے کہ بندے کا دل قضائے الہی کی دونوں طرفوں سے, خواہ قضائے منع ہو خواہ قضائے عطا ہو, یکساں طور پر مطمئن اور راضی ہو. قضا کہتے ہیں ارادے کو, اللہ کا ارادہ ہے. بندہ فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قضائے الہی سے انتقال کر گئے, قضا ارادہ ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں بندے کی رضا کیا ہے, بندے کا رب سے راضی ہونا, کہ بندے کا دل قضائے الہی اللہ کے ارادے کے دونوں طرفوں سے, اللہ کے ارادے کے دو ایسپیکٹس ہیں, یا اللہ آپ کو کمفرٹ عطا کرے گا یا اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا. اللہ کے ارادے کے دو ایسپیکٹس ہیں. قضائے الہی کی دونوں طرفوں سے, خواہ قضائے منع ہو, قضائے منع کہ یہ کام نہیں کرنا, اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ اللہ روک لے آپ کو, آپ امیر بننا چاہ رہے ہو اللہ آپ کو منع کر دے, روک لے کہ میں نے تم نے امیر نہیں بننا. خواہ قضائے منع ہو خواہ قضائے عطا ہو, اللہ آپ کو نعمتوں کی بھرمار کر دیں یا اللہ آپ کو فقیر کر دیں. اللہ کی قضائے منع ہو یا قضائے عطا ہو, بندے کا دل یکساں طور پر مطمئن رہے. دونوں حالتوں میں ایکولی حالت اطمینان میں رہے,
سیٹسفیکشن میں رہے. تو بندے کا دل یکساں طور پر مطمئن اور راضی ہو، اور بندے کا باطن، اب بندے کی انٹرنل دل سیٹسفیکشن میں رہے تو بندے کا باطن احوال کے دیکھنے سے. اللہ اسپرچول سٹیٹس نازل فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے جی؟ اسپرچول سٹیٹس. اسپرچول سٹیٹس دو طرح کی ہوتی ہیں، یا وہ جمالی ہوتی ہیں یا وہ جلالی ہوتی ہیں. جلالی میں اللہ سے خوف آتا ہے، جمالی میں اللہ کی طرف جانے کا دل کرتا ہے. اس پہ فردر کلیریفیکیشن دا صاحب کریں گے آگے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بندے کا باطن احوال کے دیکھنے سے، خواہ وہ جمالی ہوں خواہ وہ جلالی ہوں، مستقیم اور قائم ہو. بندے کا انٹرنل جو ہے وہ گاڈ کے ساتھ ایسا کنیکٹڈ ہو کہ اگر جلالی تجلی پڑ رہی ہے تب بھی کنیکشن نہ ٹوٹے، جمالی پڑ رہی ہے تب بھی کنیکشن نہ ٹوٹے. ایسا راضی ہو اللہ سے. ہارٹ کے لیول پہ ایسا راضی ہو کہ اللہ کا ارادہ منع والا ہو یا عطا والا ہو، سیٹسفائی رہے. اب یہ ہارٹ سے آگے باطن میں اللہ کی مسٹریز اترتی ہیں. تو باطنی جو لائٹ آ رہی ہے وہ چاہے جمالی ہو چاہے جلالی. ہوتا یہ جمالی میں ہم بنگڑے ڈالتے ہیں، جلالی میں ہم شکوے کرتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وہ جو لائٹ اتری ہے وہ جمالی ہو تب تو بھنگڑے ڈالنے ہی ہیں، جلالی پر بھی بھنگڑے ہی ڈالنے ہیں، شکر ہی ادا کرنا ہے، راضی و رضا ہی رہنا ہے. ویسے اپنے درجے پہ اگر ہم بات کریں تو اللہ کی جمالی تجلی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر جلالی پڑ جائے تو بندہ کسی قابل نہیں رہتا. یہ بھی ایک بات ہے. تو ویسے ویسے تو جو اللہ کے بڑے اولی ہیں وہ تو دا صاحب آگے جا کے بتائیں گے کہ اللہ کی جو تجلیات ہیں ہم لفظوں کے درجے پہ ان کو 3 لفظوں میں ڈسٹنگوش کر رہے ہیں. اصل میں تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایک اللہ کی تجلی ہے جو کہ جمال والی ہے، ایک تجلی جلال والی ہے، اور ایک تجلی کمال والی ہے. اور کمال والی تجلی جس پر پڑ جائے وہ کبھی بولتا نہیں ہے پھر دوبارہ. اور جس تجلی کے پڑھنے کے بعد بندہ بولتا رہتا ہے وہ جمالی تجلی ہوتی ہے. جس کے بعد وہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے وہ جمالی تجلی ہے. جلالی تجلی کے بعد بھی بندہ نہیں بولتا. یہ دا صاحب نے آگے ایک جگہ کہیں گے. بہرحال ابھی وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں جلالی بھی اللہ کی ہے نا، اللہ کا ایسپیکٹ ہے. ڈیوائن میجسٹی بھی ان کا ایسپیکٹ ہے، ڈیوائن بیوٹی بھی اس کا ایسپیکٹ ہے. آپ کو جو ایسپیکٹ ملے آپ نے ایکولی اس کو حق کرنا ہے. لیکن وہ آگے انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ ویسے اگر مانگنا ہو نا تو جمالی مانگنا، ورنہ کہیں اڑ نہ جاؤ. یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں جب تجلی پڑی تھی تو وہ گئے تھے اور باقی امت ساری سڑ گئی تھی، جل گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم، ایک صاحب گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پہ. یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، بلکہ آپ کو موقع ملے تو وہ پڑھیں، دیوارے گریا کے آس پاس. یہ کاشف مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ ریڈنگ سے شاید اویلیبل ہو کتاب. یہ ساؤتھ افریقن پاکستانی ڈاکٹر ہیں جن کے پاس ساؤتھ افریقن پاسپورٹ ہے. یہ اسرائیل گئے ہیں، ان کو بڑا شوق ہے، نبیوں سے بڑی محبت ہے، تو یہ ان کے وہ جاتے ہیں اس طرح جگہوں پہ. تو دا صاحب رضا کے بارے میں کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں فی الجملہ بندے کی رضا یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے ارادے کے دونوں ایسپیکٹ سے، خواہ وہ ارادہ منع ہو یا ارادہ عطا ہو، ایکولی سیٹسفائی ہو. ایکچوئل سٹیٹس کے دیکھنے سے، خواہ وہ جمالی ہو خواہ وہ جلالی، بندہ مستقیم یعنی بندہ سٹریٹ رہے اور بندہ قائم رہے، بندہ اسٹیٹ فاسٹ رہے. اچھا اب یہ بہت بہت زبردست بات ہے، اسی کو کنکلوڈ کر رہے ہیں داد صاحب. چنانچہ اگر قضائے الہی، اللہ کا ارادہ، کسی چیز کے عطا نہ کرنے پر ٹھہر جائے، اللہ ارادہ کر لیں کہ یہ چیز اس کو بندے کو میں نے نہیں دینی، یا قضائے الہی کسی شے کے عطا کرنے پر سبقت کرے،
یا اللہ کا ارادہ ہو کہ اس کو میں عطا کر دوں گا اور اس کی کیپیسٹی اور کنٹینر سے بڑھ کر نعمت دے دوں گا، اللہ کی مرضی. تو بندے کی رضا میں دونوں باتیں مساوی ہوں، یعنی بندے کا دل دونوں حالتوں میں برابر راضی رہے. اگر ہیبت و جلال الہی سے وہ جل جائے یا نور و لطف جمال حق سے روشن ہو جائے تو بندے کے لیے روشن ہونا اور جلنا دونوں یکساں ہو جائے، کیونکہ اس وقت بندہ حق کا مشاہدہ کرنے والا ہو اور جو کچھ اس کی ذات سے مشاہدے میں آئے وہی اس کے لیے بہتر ہے. تو کہہ رہے تھے کہ بندہ جب اللہ رب العزت سے کنیکٹڈ ہو تو اگر اس کو جلال الہی کی تجلی پڑے اور وہ جل جائے، یا جمال الہی کی تجلی پڑے جس سے وہ روشن ہو جائے، تو اس کا روشن ہونا اور جلنا جو ہے وہ ایکول ہو جانا چاہیے. کیونکہ بندے کا کام ہے کہ ہر وہ چیز جو اس مشاہدے کا باعث بن رہی ہے، اگر جلالی تجلی مشاہدے کا باعث بن رہی ہے بہت خوب، جمالی تجلی مشاہدے کا باعث بن رہی ہے بہت خوب. مشاہدہ میٹر کرتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سی تجلی مل رہی ہے. دونوں میں اس کو ایک طرح بیہیو کرنا چاہیے. داسا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، چنانچہ حضرت امیر المومنین حسین بن علی کرم اللہ وجہہ سے وجہما لکھا ہے داتا صاحب نے، دونوں کے چہروں پر اللہ کا کرم، امام حسین کے اور حضرت علی کے. امیر المومنین حسین بن علی کرم اللہ وجہما سے لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے متعلق پوچھا جو انہوں نے کہا ہے کہ، اب دادا صاحب حضرت ابو ذر غفاری بہت مشہور صحابی رسول ہیں، بہت مشہور. تو امام حسین سے حضرت ابو ذر غفاری کا قول ان کو سنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس پہ کامنٹ کریں، اس کا کیا مطلب ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا قول کیا تھا؟ داسا فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا، فقیری میرے نزدیک دولت مندی سے اور بیماری تندرستی سے بہتر ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا کہ میرے نزدیک فقیری دنیاوی طور پہ پاورٹی اور ہارٹ کے درجے پر ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ. تو ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ اور ذاتی طور پر پاورٹی دولت مندی سے سپیریئر ہے، یعنی بندے کے پاس ویلتھ ہو اس سے سپیریئر ہے کہ میں فقیر ہوں. اور بیماری، کیونکہ بیماری اولیاء اللہ کے ہاں بندے کا ایک وسیلہ بنتی ہے رب کو یاد کرنے کا، تو بیماری تندرستی سے بہتر ہے. یعنی اگر میں بیمار ہوں گا تو میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں گا، اللہ کی پریزنس میں زیادہ ہوں گا. اگر میں ہیلتھ میں ہوں گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اولیاء اللہ کے ہاں ایک ٹلٹ ہے پاورٹی کی طرف جانے کا، یا ریگز والے کپڑے پہننے کا، یا مشکل صورتحال میں رہنے کا. تو یہ اس کا قول ہے. عام آدمی تو یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ ہم تو ہیلتھ کی تمنا ہی ہمیں کرنی چاہیے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، جمالی تجلی مانگنی چاہیے، ہیلتھ ہی مانگنی چاہیے، کمفرٹ والی زندگی مانگنی چاہیے. ہم مفلس ہو گئے تو شاید ہم وہی والی بات جو کل ہو رہی تھی کہ شاید اسلام کی باؤنڈریز کو توڑ دیں. تو امام حسین نے اس کے اوپر اب کامنٹ کیا. امام حسین کا پہلا جملہ، یہ نواسہ رسول کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں. اور دا صاحب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ حضرت ابو ذر غفاری پر رحم فرمائے. میں تو کہتا ہوں، امام حسین کہتے ہیں، جس نے اپنے متعلق حق تعالیٰ کے اختیار کی خوبی کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا، وہ اس امر کے سوا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے کسی اور امر کی تمنا ہی نہیں کرتا. ایک عام جنرل ڈیبیٹ کیا ہے؟ غربت میں اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، غربت سپیریئر. بیماری میں اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، بیماری سپیریئر. تصوف کے اندر ایک پورا ٹلٹ ہے اس طرف کو. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بیوٹی کو، اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس بیوٹی کو دیکھ لے
تو اللہ نے جو بندے کے لیے حکم مقرر کیا ہے، بندہ اس حکم کے علاوہ کوئی اور چیز کبھی طلب ہی نہ کرے. اگر بندے کی رسائی اللہ کے اختیار کی بیوٹی کو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر کون سی چیز کیوں روک کیوں رہا ہے، یہ دے کیوں نہیں رہا ہمیں، جو ہم مانگ رہے تھے وہ دے کیوں نہیں رہا. اگر ہمیں اس اختیار کی خوبی اور اس کی ڈیپتھ کا پتہ چل جاتا تو ہم کہتے اللہ تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں داتا صاحب کہ اللہ اگر تمہیں امیر بنا دے تو عمارت کے اندر بھی فقیر ہو سکتے ہو تم. عمارت بری نہیں ہوگی اگر اللہ نے امیر بنایا ہے تمہیں. ہیلتھ بری نہیں ہوگی اگر اللہ نے تمہیں ہیلدی بنایا ہے. تو اگر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری مسلط کر دی ہے، وہ بیماری بڑی قیمتی ہے. لیکن اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہیلتھ اور بادشاہت دے دی ہے تو وہ بادشاہت بھی بڑی قیمتی ہے. کیونکہ داتا صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے حقیقت کی آنکھ میں صبر ایوب غنائے سلیمان برابر ہے. حقیقت کی آنکھ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے، ایوب علیہ السلام صبر کر کے بیماری میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں. اصل میں کنیکشن میٹر کرتا ہے. تو امام حسین نے، کیونکہ وہ امام ہے، نواسہ رسول ہیں، انہوں نے کریکشن کی ہے کہ صرف پاورٹی سپیریئر نہیں ہوتی، صرف بیماری سپیریئر نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی تمہارے بارے میں کیا ہے وہ سپیریئر ہے. اگر اللہ تمہیں امیر کر دو تو اب امیر ہو جانا کیونکہ اللہ نے کیا ہے. اللہ غریب کر دے تو کبھی شکایت نہ کرنا کیونکہ اللہ نے غریب کیا ہے. تو حضرت سلیمان نے کبھی ایروگنس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. وہ اس کائنات میں دنیاوی طور پہ سب سے بڑے بادشاہ ہوئے. وہ دنیاوی مخلوقات کے، جنوں کے اور جانوروں کے بھی بادشاہ تھے. وہ چونٹیوں کے بھی بادشاہ تھے. وہ اتنی بڑی بادشاہت تھی. کوئی نعوذ باللہ ٹرمپ تھوڑی تھے، وہ تو بہت بڑے بادشاہ تھے. تو اس بادشاہت کو رکھتے ہوئے ایروگنس نہیں تھی، گاڈ کے ساتھ کنیکشن تھا. اور حضرت ایوب کے پر جو بیماری آئی، گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، فیملی ٹائز سیور ہو گئی، وہ ہم ویژولائز بھی نہیں کر سکتے. اس بیماری میں بھی شکوہ ہی نہیں کیا، اللہ سے کنیکشن میں رہے. تو یہ ہے نا اصل میں امام حسین جو فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو داسا فرماتے ہیں، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے. He could not get the whole of it. میں کہتا ہوں جس نے اپنے متعلق، اپنے بارے میں حق تعالیٰ کے اختیار کی خوبی کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا، صرف ایک نظر پڑ گئی اس کی، اللہ کی مرضی جو اس کے بارے میں ہے، اللہ کی ایک نظر پڑ گئی، تو اس حکم کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کسی اور حکم کی کبھی تمنا نہ کرتا. تو دا صاحب اب فردر اس کو لے کے چل رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں جب بندے نے حق تعالیٰ کے اختیار کو مد نظر رکھا، بندے کی توجہ اس پہ نہیں ہے میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی اب ہو گئی. بندے کی توجہ ہے اللہ کے اختیار کی طرف. جب بندے نے حق تعالیٰ کے اختیار کو مد نظر رکھا، اپنے اختیار سے منہ موڑا، تو بندہ سارے غم اور اندھو سے چھوٹ گیا. بندے کے غم ہی اس لیے کہ وہ اپنی ول کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کی ول کو اپنے اوپر ایکسرسائز نہیں کروانا چاہتا، اپنی ول کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں جب بندے نے حق تعالیٰ کے اختیار کو اپنے سامنے رکھا، اپنے اختیار سے منہ موڑا، تو وہ غموں سے چھوٹ گیا. اور یہ بات حق سے دوری کی صورت میں درست نہیں ہوتی، کیونکہ اس درجے کے لیے حضور حق کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو چھوڑ دیتا ہے اور رب کے اختیار کو لے لیتا ہے؟ جب وہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے. اگر پہلے بندہ رب سے دور ہے وہ کبھی بھی اپنے اختیار کو نہیں گیو اپ کرے گا. تو وہ بندہ اپنے اختیار کو گیو اپ کرے گا جو اللہ کی حاضری میں ہے، جو حضور حق میں ہے، جو ڈیوائن پریزنس میں ہے. تو ڈیوائن پریزنس والا بندہ پھر وہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے گا نا، وہ اللہ کے اختیار کو، چاہے پھر واقعہ کربلا ہی کیوں نہ ہو رہا ہو اس کے ساتھ، تو وہ اپنے اختیار کو اس نے گیو اپ کر دیا، اپنی دعا بھی نہیں کی.
امام حسین ایک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس امتحان میں جو آپ ہم سے لے رہے ہیں اس پر مجھے ثابت قدم رکھ. یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ اس امتحان کو ٹال دے. امتحان لینا اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ امتحان لے گا پروفٹ کی فیملی کا. تو ہم اپنے ارادے سے دعائیں اللہ کے ارادے کو ہرٹ کرتے ہیں نا, اپنا ارادہ ہوتا ہے ہمارا. تو داس صاحب فرما رہے ہیں راضی بقضائے الہی رہنا غموں کو دور کرنے والی دوا اور غفلت کا شافی علاج ہے. شافی کہتے ہیں مکمل. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جائے تو پھر اس کو غم نہیں آتے کبھی بھی, اور اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. یعنی رضا بقضائے الہی یعنی اللہ کے ارادے پہ راضی رہنا آدمی کو غموں سے رہائی دلاتی ہے, غفلت کے پنجے سے چھڑاتی ہے, غیر کا خیال دل سے دور کرتی ہے, مصیبتوں کے بند سے آزاد کر دیتی ہے, کیونکہ رضا کی صفت رہائی دلانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں رضا ہے کیا؟ رضا ایک لبریٹنگ فورس ہے جو بندے کو حقیقت میں آزاد کر دیتی ہے, لبریٹ کر دیتی ہے اس کو. جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے دنیا کے کوئی بادشاہ, کوئی حاکم, کوئی مخدوم اس کو خادم نہیں کر سکتا. اصل میں بندہ لبریٹ ہو جاتا ہے. تو بندہ غموں سے آزاد ہوتا ہے, بندہ نیگلیجنس سے آزاد ہوتا ہے, بندہ غیروں کے خیال سے آزاد ہو جاتا ہے. دلوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, کوئی حسد بغض کینہ نہیں ہوتا, کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ میں نے بھی اس سے لڑنا ہے, کوئی نہیں. اور مصیبتوں کے بند سے بھی, مصیبتیں آتی ہیں بندہ پین اور پلیجر کو ایکولی ریسیو کرتا ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں رضا کی صفت رہائی دلانا ہے. رضا کیا کرتی ہے؟ بندے کو لبریٹ کر دیتی ہے, بندے کو فری کر دیتی ہے, بندہ اصل میں فری من ہو جاتا ہے. لیکن رضا کی اصل حقیقت یہ ہے, داس صاحب دوبارہ بتا رہے ہیں, بندہ اس بات پر یقین رکھے کسی چیز کا دینا اور نہ دینا اللہ تعالی کی مشیت اور ارادے سے ہے. اس پر دوبارہ ری انفورس کر لے کہ رضا کی حقیقت کیا ہے, کہ دینا نہ دینا اللہ کا فنکشن ہے. میرے مانگنے سے اس نے دے نہیں دینا, میرے چپ ہونے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ دے. اللہ نے جب, اللہ کی مرضی ہے جب دے گا. اور اس بات کا بندہ کامل یقین رکھے, فیتھ رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب احوال میں اس کو دیکھتا ہے. یہ دیکھنا بڑے معنوں میں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ڈر جاؤ, اور ایک ان معنوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ مصیبت میں ہے. تو وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ جب دیکھتا ہے مصیبت میں ہے تو وہ دیکھ رہا ہے, وہ پروٹیکٹ کرے گا آپ کو. اصل میں اگر ماں بیٹھی ہو, بچہ سوئچ کے اندر انگلیاں دے رہا ہے تو ماں ایک پوائنٹ کے بعد اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کو بچا لے گی وہ. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اس پر کامل ایمان ہو کہ میرے پہ جو بیت رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, جب حضرت جبریل آئے تھے تو انہوں نے کہا مدد کی ضرورت ہے, میں مدد کر سکتا ہوں, میرے اتنے پر ہیں. کچھ روایتوں میں ایسے آتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حضرت ابراہیم چپ. انہوں نے کہا جبریل تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر اب دعا ہی کر لیں اللہ سے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے, جو اللہ کے دوست ہیں, مقام خلا میں ہیں اللہ کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ میرے دل کی کیفیت کو میرے دل سے زیادہ وہ کریٹر جانتا ہے, اور اتنا قریب ہے کہ لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں, وہ جانتا ہے میں کہاں پہ ہوں, مجھے کون سی بتانے کی ضرورت ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کا کامل یقین رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بچائے گا, وہ گرائے گا نہیں آپ کو. اچھا اب داس صاحب نا آپ کو ایک, یہ کل ہم کانورزیشن شروع کریں گے لیکن ایک فکرہ ہم پڑھ لیتے ہیں. داس صاحب فرماتے ہیں اہل رضا 4 گروہ میں منقسم ہے. یعنی اگر ہم رضا کے اوپر جو چل رہے ہیں اپنی طرف سے, وہ 4 طرح کے لوگ ہیں. پہلا گروپ جو معرفت الہی پر راضی ہے,
ایک گروپ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت چاہتا ہے، وہ اس بات پہ اللہ سے راضی ہے کہ اللہ مجھے معرفت عطا کریں تو میں راضی ہوں گا اور راضی ہوں۔ ایک گروپ جو دنیا کی آسائشوں اور گوناگوں نعمتوں پہ راضی ہے، ہم سارے اس پہ راضی ہیں، ھذا من فضل ربی ہماری رضا یہی ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے، ہمیں رزق مل جائے، کھانا پینا، ہماری رضا ہی ہے، ہاں ہمیں برانڈز مل جائیں، ہمیں یہی ہو رہا ہے، ریٹ ریس ہے ایک ایسی ویسٹرن وہ اس پہ۔ بہرحال صاحب کہہ رہے ہیں تیسرا گروپ جو دنیا کی آزمائشوں اور مصائب و آلام پر راضی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ جب ٹیسٹ لے رہا ہے وہ ٹیسٹوں پہ راضی ہیں، اللہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ ہم راضی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمہ وقت حق تعالیٰ کی محبت اور دیدار میں مست ہیں۔ یعنی تین گروپس تو اچھے ہیں، ایک گروپ جو میجورٹی میں ہے وہی اصل میں پرابلمٹک ہے، جو دنیا پہ راضی ہے۔ یعنی راضی معرفت پہ ہوتا تو کتنی بڑی بات ہے، مصیبت پر ہو تو چلیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی دیدار میں مست ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ راضی کسی اور سے ہونا بھی ہوتا ہے، اس کا اینڈ آبجیکٹو ہے رب کا دیدار، اس کو کوئی پتہ نہیں باقی چیزیں کدھر ہیں، ہائیسٹ فارم آف گاڈز کانشسنس۔ تو باقی ہم جیسے دنیا پہ راضی ہیں، یا اللہ بڑا شکر ہے، سبحان اللہ، نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ ناصا فرماتے ہیں، اس بات کو ختم کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم آج کی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ جو شخص عطا کرنے والے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے عطا کو دیکھتا ہے۔ عطا کیا ہے؟ اللہ کی عطا، انعام۔ اور وہ انعام پریشس کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ بڑا پریشس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ میں کہوں گولڈ بڑا پریشس ہے، اور ایک میں کہوں کہ گولڈ پریشس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پریشس ہے۔ یہ حجر اسود یہ بڑا پریشس ہے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پریشس ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کمفرٹ کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم کمفرٹ کو ایز اٹ از دیکھو، اور ایک یہ ہے کہ اس کمفرٹ کے پیچھے کوئی معتبر ذات ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے مل رہی ہے، تو وہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص عطا کرنے والے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے عطا کو دیکھتا ہے، وہ عطا کو سچے دل سے قبول کر لیتا ہے، اور جب سچے دل سے قبول کر لیتا ہے تو تکلیف اور مصیبت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ جب بندے نے رب کو قبول کر لیا تو رب کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ ٹیسٹ بھی اس کے لیے عطا ہی ہے، کمفرٹ بھی اس کے لیے عطا ہے۔ اس کی نظر تو رب کے اوپر ہے نا، کہ میرا رب چاہتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو تو میں تیار ہوں، یا اللہ ہم یہ باتیں میری طرح کر سکتے ہیں لیک کے، اس کا 0.0001% ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے، یہ بہت اولوالعزم درجہ ہے یہ۔ نیوزی لینڈ میں، ہاں بالکل، ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بالکل انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے صدقے ہم سب پر کرم کرے، ان کی فیملیز کو صبر دے۔ جو شخص عطا کرنے والے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے عطا کو دیکھتا ہے، وہ اس کو سچے دل سے قبول کرتا ہے، رب کو جب سچے دل سے قبول کرتا ہے تو تکلیف اور مصیبت بندے کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص عطا کو ملحوظ رکھتا ہے، کہتا ہے یہ بڑا اچھا ٹی وی ہے، یہ میرا ہے، عطا کو ملحوظ رکھ کر عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے۔ اللہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ اینگل بدل گیا نا۔ پہلا اینگل کیا ہے؟ یہ اچھا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، دوسرا اینگل یہ اچھا ہوتا ہے تو یہ اللہ سے آیا تو اللہ بڑے اچھے ہیں، اینگل بدل گیا۔ اب جو شخص عطا کو ملحوظ رکھ کر عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے وہ عطا میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور کریٹر آف عطا کو بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہر سال میلاد میں کرتا رہوں، حج عمرے کرتا رہوں تو یہ میرا کاروبار چلتا رہے گا نا، اس کی وجہ سے میرا یہ کام چل رہا ہے، تو اللہ کا ادھار اتار دیں ذرا۔
اب ہماری توجہ ہمارے دنیاوی پروفٹس کے اوپر ہے، اور وہ دنیاوی پروفٹ کیونکہ اس پروفٹ کا اتنا پورشن اللہ کو دیں تو اللہ اور دے دے گا، اللہ بہت اچھا اس نے پروفٹ دیا، اب ہم اس کو مزید سیٹسفائی کریں، اینگل اور ہے ہمارا۔ ایک اینگل یہ ہے کہ اللہ کی مبارک ترین ذات ہے، وہ جو عطا کا، یہ عطا اس لیے اچھی ہے کیونکہ یہ اللہ نے دی ہے، اینگل بدل گیا نا۔ اور دوسرا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، اللہ بہت اچھے ہیں، اینگل بدل گیا نا۔ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہماری توجہ دونوں سٹیٹس میں اللہ پہ رہے تو پھر ہم دونوں میں ایکولی بیہیو کریں گے نا۔ ایک بڑا انگریزی کانسیپٹ ہوتا ہے اللہ میاں یہ کیسا اللہ میں واٹ سارٹ آف گاڈ از دس، اس نے بندے کو یہ بھوکا رکھا ہے، ہاں ناکام کیا ہے، انہوں نے کوسچن کہ اللہ میاں ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی۔ تو وہ ہے نا کہ حضرت امام حسن کا جو بیٹے تھے حضرت قاسم، امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے لیے موت کیسی ہے، رات کو یہ کانورسیشن ہوئی، اس نے کہا چچا جان میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ It was a 9-year-old 13-year-old child، کیونکہ وہ اللہ کی ان کی جو ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے نا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص عطا کو ملحوظ رکھ کر عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے وہ عطا میں الجھ جاتا ہے، وہ اس چیز میں الجھ جاتا ہے، اور صاحب عطا جو کریٹر ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور بڑی تکلیف سے رضا کے رستے پر چلتا ہے، اور اس کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اللہ سے راضی ہونے کے لیے۔ جو عطا کے رستے سے اللہ تک جا رہا ہے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے راضی ہونے کے لیے اللہ سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں تب وہ راضی ہے، جیسے ہی کوئی اللہ نے ٹیسٹ دیا وہ راضی، اب ختم ہوگی اس کی رضا۔ تو دا صاحب فرما رہے ہیں ہاں جو شخص عطا کو دیکھ کر عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے عطا میں الجھ کر رہ جاتا ہے، بڑی تکلیف سے رضا کے رستے پر چلتا ہے، اور تکلیف میں جو کچھ ہے وہ رنج اور مشقت ہی ہے۔ اور معرفت اس وقت حقیقت کی صورت اختیار کرتی ہے جب بندہ معرفت کی وجہ سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والا ہو، اور اگر معرفت اس کے لیے حق تعالیٰ سے رکاوٹ اور حجاب کا باعث ہو تو وہ معرفت ناشناسائی ہوتی ہے، اور وہ نعمت عذاب اور وہ عطا پردہ ہو جاتی ہے۔ بہت بہت بڑا جملہ داتا صاحب کا، اب اس کو ہم یہاں پہ آج کی سیٹنگ کو ہم کلمینیٹ کرتے ہیں، لیکن داتا صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کریٹر سینٹرک، دوسرا ہے تھنگ سینٹرک، کریٹڈ چیزوں کے حساب سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کریٹر سینٹرک لینز لگاتے ہیں تو ادھر سے جو چیز آ رہی ہے وہ عطا ہے۔ جب آپ کریٹڈ چیزوں کا لینز لگاتے ہیں تو کچھ چیزیں مشکلات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب اچھی چیزیں ملتی رہتی ہیں ہم گاڈ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، جیسے مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر سے آ رہی ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ طاقت ٹھیک نہیں ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو معرفت ہے یہ معرفت نہیں ہے، اب یہ ناشناسائی ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ یاری کی نہیں تھی، خدا کے ساتھ دوستی کی نہیں تھی۔ یہ معرفت نہیں ہے، یہ ویل ہے، یہ حجاب ہے، اور یہ نعمت نہیں، یہ پردہ ہے۔ اگر بندہ ہر وقت اس طرح سے بیدار ہو کہ نظر اللہ پہ ہو اور جو کچھ آ رہا ہے اس پہ شکر کا ہی معاملہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیں گے تو اس کے آزمائش کی پین نہیں ہوگی، اور جب اللہ خوشی دیں گے تو خوشی تکبر میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اور جب ہم چیزوں کے حساب سے اللہ کو دیکھنا شروع کریں گے تو جو چیز ہمیں اچھی لگے گی تب اللہ تعالیٰ اچھے ہیں، جو چیز ہمیں بری لگتی ہے تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں گے۔ تو معرفت دا صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت ریئل ہے، معرفت اس وقت ریئل ہے جب بندہ معرفت کی وجہ سے رب تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہو، رب تعالیٰ کے ڈسکلوجر میں ہو۔ اگر معرفت ہی حق تعالیٰ سے رکاوٹ بن جائے، اگر معرفت ہی حجاب بن جائے تو وہ معرفت نہیں، وہ ناشناسائی ہے، اور وہ معرفت نہیں، وہ نعمت بھی عذاب ہے۔ جی شیطان کی اگزامپل اس میں دی جاتی ہے ایٹ ٹائمز۔
شیطان جو تھا وہ ایک لیول پہ اللہ کی معرفت رکھتا تھا، لیکن کیونکہ وہ چیزوں کو گاڈ سینٹرک لینس سے نہیں دیکھ رہا تھا، جس وقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے لینس سے دیکھا نا. اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. ٹھیک ہے، شیطان کی اگزامپل ہے. تو وہ جب معرفت تھا تو وہ معرفت میں، اصل میں تو وہ معرفت میں تھا، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. اس پوائنٹ کے اوپر جب وہ آیا شیطان، اس پوائنٹ پر جب وہ آیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، اب اس کی وہ معرفت جو کہ پہلے نعمت تھی اب وہ ویل بن گئی، وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. جہاد کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی آج بتا رہے ہیں. کہتے ہیں حق تعالیٰ نے تجھ کو 2 جہادوں کی اطلاع دی ہے. جہاد اسٹرگل کو بھی کہتے ہیں. تو 2 طرح کے جہاد ہیں، ایک ظاہری جہاد اور ایک باطنی جہاد. ظاہری یعنی ایکسٹرنل یا فزیکل، اور باطنی انٹرنل ہڈن. پس باطنی جہاد تو نفس اور خواہش اور طبیعت اور شیطان سے لڑنا ہے. 4 چیزیں، نفس سے لڑنا ہے، ڈیزائرز یا خواہش سے لڑنا ہے، طبیعت سے لڑنا ہے، اور شیطان سے لڑنا ہے. معصیتوں یعنی گناہوں یا نافرمانی اور لغزشوں سے توبہ کرنا ہے. اس توبہ پر قائم رہنا ہے. توبہ تو کر لی لیکن اس اسٹیٹ کو مینٹین کرنا بھی ایک جہاد ہے. وی ڈونٹ آلویز، توبہ ہم کر لیتے ہیں پھر وہی غلطی دوبارہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کرنا ہے اور پھر اس اسٹیٹ کو قائم رکھنا ہے، اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا ہے. تو یہ تو باطنی جہاد ہے کہ نفس، خواہش، طبیعت اور شیطان سے لڑنا، اور گناہوں سے توبہ کرنا. توبہ کر لی تو اسٹیٹ پہ قائم رہنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا، یہ باطنی ہے. اب ظاہری جہاد کیا ہے؟ ظاہری جہاد ان کافروں سے لڑنا ہے جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کی تلواروں، ان کی برچھیوں اور ان کے تیروں کی سختیوں کا جھیلنا ہے کہ قتل کریں اور قتل کیے جائیں. اگین یہ جو 50 لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہی مجھے تو یاد آ رہے ہیں that they were slain in the path of God. پس جہاد باطن، انٹرنل اسٹرگل زیادہ سخت ہے، اور اس میں ہنٹ ہے کہ یہ زیادہ سپیریئر بھی، پتہ نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں، لیکن یہ زیادہ مشکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ دس از اے بگر جہاد. جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے، اس لیے کہ وہ ہر وقت کا اور بار بار کا جہاد ہے. It's not a war that you fought and then you came back home after 3 days. It's a constant struggle every second, every breath. یہ ہر وقت کا اور بار بار کا جہاد ہے، اور جہاد ظاہر سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو، جبکہ وہ نام ہے تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے سخت زیادہ ہے، مشکل ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی تمام ڈیزائرز، تمام پلیجرز، تمام اٹیچمنٹس آپ نے حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے چھوڑنی ہوتی ہے، قطع کرنی ہوتی ہے، سیور کرنی ہوتی ہیں ٹائز. تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور ان کے چھوڑنے کا اور شریعت کے جملہ احکام بجا لانے اور تمام ممنوعات سے باز رہنے کا، یعنی اس اسٹرگل میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کہے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم نے، اس پہ اسٹرگل ہے کہ یہ میں کر جاؤں کسی طرح، اور جو چیزیں منع فرمائی ہیں، ممنوعات سے باز رہنے کا کہا ہے، وہ میں نہ کروں. تو یہ بہت ہی بڑا جہاد ہے. دس از اے بگ اسٹرگل. جس شخص نے
دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ انعام ملا۔ شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہے، شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں فسد کھولی جائے۔ فسد کہتے ہیں کہ آپ کی رگ سے خون نکالنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شہید کے بدن میں جو زخم لگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے تم سے کوئی خون لے رہا ہو، کہ شہید کو ان کا ذرا بھی درد ہی نہیں ہوتا، اور اپنے نفس پر جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا، کہ تکلیف تو وصال محبوب کا وسیلہ ہونے کے سبب پیاری معلوم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شہیدوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو شہیدوں کو زخم لگتے ہیں وہ درد ان کو فیل نہیں ہوتا، اور جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں ان کے لیے موت از ناٹ اے اسکیری تھنگ، ان کے لیے اٹس اے ٹرانسفر اینڈ ان فیکٹ اے میٹنگ ود دیئر بلوڈ گاڈ۔ تو ان کے لیے موت ایک بہت آسان چیز ہو جاتی ہے جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے رہتے ہیں۔ صاحبو، اللہ تم کو جس شے کی تکلیف دیتا ہے اس سے بہتر تم کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ صاحبو، اللہ تم کو جس شے کی تکلیف دیتا ہے اس سے بہت بہتر تم کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ وہی داتا صاحب والی بات کہ انہوں نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اور اس کے پیچھے اللہ نے کیا حکمت رکھی ہوئی ہے تو تم پھر برا نہیں مناتے اور کمپلین نہیں کرتے۔ تو وہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دیتا ہے اس سے بہت بہتر پھر عطا بھی تو کرتا ہے۔ پس جہاد نفس کی تکلیف سے گھبراؤ مت کہ دشمن نفس کے بدلے دوست نفس تمہیں ملے گا، اور دنیا کی ناپائیدار لذتوں کے بدلے آخرت کی پائیدار لذتیں ملیں گی۔ محبوب کے لیے ہر لمحہ ایک خاص امر اور خاص نہیں ہے جو بلحاظ قلب اسی کے لیے مخصوص ہے، بخلاف باقی مخلوق کے کہ وہ صرف ظاہری احکام شریعت کے مکلف ہیں، اور بخلاف منافقوں کے کہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، کہ حق تعالیٰ سے نا آشنا اور دشمنی رکھنے کے سبب دوزخ میں جائیں گے، پس ان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے جو جہاد اللہ کی راہ میں نہیں کرتے اپنے نفس کے اگینسٹ۔ اور کیوں نہ جائیں یہ لوگ جو منافق ہیں، جو لوگ اپنے نفس سے نہیں جھگڑتے، انہیں موت سے ایک تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، اور کیوں نہ جائیں یہ جہنم میں، غوث پاک کہہ رہے ہیں دوزخ میں کیوں نہ جائیں، جبکہ یہ لوگ دنیا میں مخالفت کرتے رہے حق تعالیٰ کی، اور موافقت یعنی دوستی کرتے رہے اپنے نفسوں کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی عادتوں اور اپنے شیطانوں کی، اور ترجیح دیتے رہے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر۔ وہ دوزخ میں کیوں نہ جائیں، حالانکہ انہوں نے قرآن کو سنا کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ قرآن پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، نہ اپنے اعمال میں ریاکار اور منافق بنو، اور نہ مخلوق سے تعریف اور اعمال پر معاوضہ چاہو، اور انہوں نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ لوگ کیوں نہ جائیں، غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ تو جہاد کے بارے میں آج بتایا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اور جہاد جب اوبویسلی آپ کو ٹیسٹ سے اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں، اور وہی کہ اسٹیڈ فاسٹ رہو ڈیورنگ دا ٹائم آف ٹیسٹ، تو اسی کے بارے میں بات کریں کہ اس تکلیف سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں، جو تمہیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو صبر کرو، اس پہ جمے رہو، کیونکہ اس سے آگے تمہیں جو عطا ہوگا وہ بہت ہی شاندار ہوگا۔